تمہارا بہت بڑا مجدد ہے، اس کا جنازہ مسلمانوں نے کھو لیا ہے اور تسی ویکھتے رہ گئے چپ کر کے۔ میں کہ تم تو گویا کہ نبی سمجھتے ہو اس کا جنازہ مسلمان کھو کے لے گئے تو خبر ہی نہیں، ستے رہ گئے۔ مسلمان اپنے چھوٹے سے امام کی جو ہے وہ جسد بھی چھیننے نہیں دیتے اور وہ اس کا جنازہ اپنے رسومات کے مطابق اللہ کے سپرد اس کو کرتے ہیں، اور آپ کا اتنا بڑا جو ہے مجدد جس کو آپ نبیوں کی طرح مانتے ہیں، اور جناب یہ کیا ان کے ساتھ مسلمانوں نے، آپ دیکھتے رہ گئے۔ کتنے گئی تھوڑی بہادری دلیری، کتنے گئی؟ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا اصل میں بات یہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بغداد گئے، ان کی قبر بغداد میں ہے، لیکن اس بات کو تاریخی حقیقت کو ایسا ملیمیٹ کیا، کس نے کیا؟ یہ راجہ رنجیت سنگھ نے اور گووند سنگھ نے، انہوں نے کیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہو گیا تھا یار، اور اچھا مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے نبی پاک کی جو پگڑی ہے وہ پگڑی باندھی اور سنت کے مطابق داڑھی رکھی اور اس کی بڑی اچھی تعلیمات وہ دینے لگ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کا انتقال ہوا تو یہ راجہ رنجیت سنگھ اور گووند سنگھ، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یار یہ ہماری جو سکھ ہے برادری، یہ تو مسلمانوں میں ضم ہو کے رہ جائے گی، ہماری اپنی شناخت اور ہمارا امتیاز نہیں رہے گا، تو اس کا کیا حل نکالیں؟ تو انہوں نے بیٹھ کے یہ حل نکالا کہ پگڑی کو بنا دیا گڈاسا بنا دیا بغیر شملے کے، یہ پیچھے شملہ ہوتا ہے نا، وہ شملے کے بغیر گڈاسا بنا دیا پگڑی کو۔ اب ان کے یہاں شملہ نہیں ہوتا، ایک بات، اور دوسرا جو ہے وہ جو یہ کہا تھا کہ داڑھی رکھنا، تو داڑھی رکھنے سے انہوں نے یہ کر دیا کہ پورے جسم کے کوئی بال نہیں کاٹ رہے، یہ بابا گرو نانک کی جی تعلیم ہے، یہ بات پھیلا دی۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھیں بھی، داڑھی بھی، اور آپ جانتے ہیں جسم کے کوئی بال کاٹتے نہیں۔ تو آج آپ ان کی حالت دیکھتے ہیں، یہ داڑیاں رکھنے کے ساتھ ساتھ ساری جسم کے، یہاں تک کہ سر کے بال بھی نہیں کاٹتے، سب کے سر کے بال ایک زلفوں کی شکل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ انہوں نے رکھے گرو نانک نے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو بالوں کو بالوں ہاتھ ہی نہ لگاؤ، لہٰذا وہ اس کو لپیٹ کے گھٹکے بناتے ہیں۔ تو یہ اصل حقیقت ہے۔ جی مولانا موصوف پیر صاحب جنہوں نے تسی سماعت کردے پئے سی، میں جناب نو مخاطب ہو کے دو گلاں کرنا چاہنا کہ تسی غیر تحقیقی گلاں کر کے کی ثابت کرنا چاہنے ہو کہ بہت قابل ہو۔ سب تو پہلی گل تو چلو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج، کئی سارے لوگ بابا نانک صاحب بھی انہوں نے کہندے ہیں، کئی سارے کچھ کہندے ہیں، کئی سارے کچھ کہندے ہیں، 9 یا 11 نامہ دے نال کائنات دے لوگ انہوں نے بلاؤندے نے۔ ہن آ جاؤ تسی شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، انہوں نے لکھا ہے بانگ دراں کلیات اقبال صفحہ نمبر 240، بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تہاڈی نورانی شکل ہے، لگدے ہوں پیروں، لیکن اللہ گواہ ہے اینا بے حیا نلائق بندہ میں اپنی ساری زندگی چ نہیں دیکھیا جنہوں نہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اس چیز دا کوئی خیال ہے، نہ جس بندے نو اس گل دا کوئی خیال ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ موصوف میں تانوں دسدا محلہ تقیت العباسیہ، محلہ خزیران تقیت العباسیہ عراق چ 6 ورے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج رہے نے، لوکاں نو بندگی سکھائی ہے، لوکاں نو جوڑ کے رہن دی تعلیم دیتی ہے، فرمایا ہے کہ نام جپو کرت کرو ونڈ چھکو۔ ہن گل آ گئی شیر پنجاب مہاراجا رنجیت سنگھ صاحب دی۔ اسی انہاں دے نانکیاں تو قریب 12 کلومیٹر فاصلے تے بیٹھے ہیں، تے جناب مہاراجا رنجیت سنگھ صاحب دا جڑا ویلا ہویا ہے انہوں 167 سال ہوئے نے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج جی دا جڑا ویلا ہے، گرو نانک دیو جی دا ویلا ہے
550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 317 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁ 2 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ 1661 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲਕੁਮ ਦੀਨੁਕੁਮ ਵਲੀਯ ਦੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਗੜੀ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ, ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਪਗੜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਘੜੰਤ ਘੜ ਕੇ 2 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੇਰੇ ਨਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਈ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਗਯੂਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਮੀਣੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਚੀ ਦੋਹਾਂ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਨਿੱਤ। ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਲਬੀਸ ਇਬਲੀਸ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਫਿਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਪਰਸਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਆ ਪੁਰਫਿਤਨ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।